نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج موضوع ہے جو اس وقت پوری دنیا پر چل رہا ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ گئے اور جو بائیڈن آ گئے۔ پاکستان کے مختلف تجزیہ کار جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے مختلف تجزیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ایک موضوع سے میں شروع کرتا ہوں جس کو میں اس کی ہائیڈنگ یہ دوں گا کہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ خربوزہ چھری دے تھلے ہوئے گا تاں بھی کٹیا جائے گا، اور چھری دے اوپر ہوئے گا پھر بھی خربوزہ ہی کٹیا جائے گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہی میں بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرا اپنا تجزیہ ہے اس کے مطابق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کہانیاں اور باتیں تو بہت سنی جا رہی تھیں کہ بھئی جو بائیڈن آئے گا تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا، لیکن میرے بھائی، ہم اس خربوزے کی طرح ہیں جو ان چھریوں کے ہمیشہ اوپر جائیں یا نیچے رہیں، کٹتے ہم ہی ہیں۔ تو آتے ہی جو پیغام ملا تھا اس کا جو دفاعی سیکٹری تھا ان کے پیغام میں ایک بات پہ شاید کسی نے غور نہیں کیا، اور اس بات میں سب سے بڑی ایک بات یہ تھی کہ اسٹل وی نیڈ ٹو پاکستان ڈو سم تھنگ مور فار دس۔ تو وہ ڈو مور والا بندہ پھر سے آ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت ہماری جو قیادت ہے وہ ایک بہادر مرد کے ہاتھوں میں ہے کیونکہ جو اس سے پہلے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے وہ تو ہمیشہ سے اسٹرانگ رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایگزیکٹو کے اندر ہوتی ہے، اور اگر ایگزیکٹو ہی اپنا آپ چھوڑ کے بیٹھ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ آج تک، لیکن انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جو اکنامیکلی ہم مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈگنیٹی کھو دیں، ہم اپنی عزت و آبرو کھو دیں۔ ہم ایک ملک ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں 24 کروڑ کی دنیا رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت و غیرت دی ہے پاکستانیوں کو کہ وہ اپنی عزت و غیرت کی خاطر بھوکے تو رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی عزت اور غیرت کو نیلام نہیں کرتے، اور اسی کی میں امید رکھوں گا۔ اس لیے زیادہ تر ان لوگوں پر نہ ڈیپینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی پہلے کیا تھا۔ ہمارا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور اس سٹیٹس کو جو ہمارے اس سے پہلے وزیر اعظم گزرے یا زرداری صدر گزرا، تو جب اس کو اسامہ بن لادن کی خبر ملی تھی کہ اس کو جا کے ہم نے اندر جا کے مار دیا ہے، تو اس نے وہ ہنستے ہوئے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بہت اچھا ہو گیا۔ دیکھیں نا، یہ پچھلے دنوں میں اوباما نے کہا تھا کہ جب میں نے کال کیا میں پریشان تھا کہ یہ ہم نے بغیر پوچھے پاکستان کے یہ کام کیا، تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، اور وہ خوش ہوا۔ جبکہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو اپنی ڈگنیٹی تھی، ہمارے ملک کا جو ایک عزت و وقار تھی، وہ تو انہوں نے خاک میں ملا دی نا۔ ہماری انٹیلیجنس کو نہیں پتہ تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ تھا، اور یہ سارا کام ہو گیا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار اس چیز پر خوش ہونا، یا بڑے تبصرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ جو بائیڈن آئے گا یہ کرے گا وہ کرے گا۔ میرے بھائی، آتے ہی اس نے کیا کشمیر کے بارے میں کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں دے گا۔ جہاں جہاں مسلم کی کہانی ہے نہیں دے گا۔ سعودیہ کے خلاف اس نے بیان دیا، صرف اس لیے دیا ہے کہ چونکہ وہ سعودیہ کو نیچے لگانا چاہتا ہے، کرے گا اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں، لیکن وہ جیسے وہاں بیٹھ کر لوٹ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، وہی کچھ کریں گے جا کے۔ تو یہ ان کی بھی بیوقوفیاں ہیں۔ باقی نہ یہودیت کا جو ان کے پاس سسٹم ہے، نہ اس کو وہ چھوڑیں گے۔
اس کو وہ مقدم رکھیں گے کیونکہ یہی ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن وہ قومیں جو اپنا تخصص منوانا چاہتی ہیں، جو اپنی ڈگنیٹی کو منوانا چاہتی ہیں، ان قوموں کو ابھرنا چاہیے. اور ہم ان قوموں میں سے ایک قوم ہے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے ایگزیکٹو ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب، وہ ان چیزوں کا مقابلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے دنیا کی، اس سچویشن نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا ایک پکے اعصاب والا انسان اور پکی مضبوطی اور بہادری والا انسان جو ہے نا، وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا. لوگوں کو وہ کتنے بھی اختلافات ہوں، ہمیں بھی اختلافات ہیں خان صاحب کے ساتھ، وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے 22 سال 23 سال محنت کی، لیکن انہوں نے کوئی ٹیم نہیں بنائی تھی. ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر طرف سے ملک کے اندر جو گورنر کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، وہ اسی وجہ سے ان کو پیش آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی ٹیمیں نہیں تھیں. اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو اس چیز کی توفیق دیتا رہے کہ وہ اور یہ سارے حکومت اس وقت مل کے یہ جو بیرونی سازشیں ہیں ان کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کر سکیں. دیکھیں، ایک ہارون رشید صاحب نے اپنے مقابل کا جو ان کا پروگرام ہے اس میں ایک خبر دی تھی آج سے کچھ دن پہلے، اور ہم نے بھی اپنے طور پر جو ہمارے سورسز ہیں، ان سورسز سے جو ہم یو ایس اے سے یا امریکہ سے جو ہمارے اپنے سورسز ہیں ان سے بھی ہم نے کنفرم کیا، تو وہ خبر ان کی بالکل سچی ہے کہ یہ جو نئے بندے آیا ہے، ان لوگوں نے بالکل عمران خان صاحب کو ہٹانے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی تدبیر کرتا ہے اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، تو اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بڑی ہے، یعنی واللہ خیر الماکرین. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس بندے کو کہ یہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری آرمی انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیرونی اور اندرونی جو سازشیں ہیں ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. میں سب پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئی ہے ہمارے پاس. یہ بندہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس وقت، یہ نعمت سے کم نہیں ہے پاکستان کی پرائم منسٹر کی سیٹ پر. اس کا ساتھ دیا جائے اور کھڑے ہوا جائے ہر طرف سے. ہمیں جو جھکنا ہے نا، وہ اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. وہ رب العالمین ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے. ایک ہی خدا ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے. وہی ہماری امداد کرے گا. ہم غیر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے. یہ جو غیروں کے پاس جانے والے تھے وہ ذلیل ہو گئے، اور ان کا وہ معاملہ جو ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے. وہ ایسے لوگ ہیں، پہلے انہوں نے کرپشن کی پورا ملک لوٹ کے لے گئے، اور اب وہ ملک کو توڑنے کی باتیں دوسرے لوگوں کی گودوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. زرداری نے اپنا پنجہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، اس وقت پوری طرح سے لگایا ہوا ہے جو بائیڈن کے ساتھ، اور اس نے بہت زیادہ پیسہ اس کی کمپین پہ خرچ کیا ہوا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اس نے پیسہ خرچ کیا ہے تو اس کو وہ حمایت تو دے گا، اور وہ منصوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اوپر بیٹھے ہوئے کو منصوبہ بندی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کافر جو ہے وہ جو منصوبہ بنائے اس پہ وہ کامیاب ہو جائے. جن کا ایمان اپنے رب العالمین پر پکا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. میں اپنی اس غیرت مند قوم سے کہتا ہوں کہ اپنی غیرت اور عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہر غلط منصوبے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ ہے. ہم امت محمدی ہیں. ہم اللہ کے اس محبوب کی امت ہیں جس نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا تھا، جس نے پوری دنیا پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا تھا. اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم کر دیا تھا. ایک شخص آیا تھا، وہی استاد ہے ہمارا.
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی طرف سے ہم پر استاد بن کر آئے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا سلیبس بنا کے بھیجا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، رزق بھی وہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنی نیتوں کو ذرا ٹھیک کریں۔ دیکھیں، جن لوگوں کی ڈگنیٹی نہیں ہوتی، جن لوگوں کی عزتیں نہیں رہتی، وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ اکیلا وزیر اعظم بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ اس معاملے میں ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو ملک توڑنا چاہتے ہیں وہ چند لوگ ہیں، وہ گنتی کے لوگ ہیں، وہ صرف ہزاروں میں آپ کہہ سکتے ہیں، 1000 2000 یا 10,000، لیکن ملک کو جوڑنے والے جو ہیں، ایک وہ قوم جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، جس قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قربانیاں دی تھیں اور یہ پاکستان مارد وجود میں آیا تھا، وہ قوم آج بھی موجود ہے۔ ایک ایک بچہ جو ہے پاکستان کا، وہ اپنے ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک ذریعہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ آسمان پہ بیٹھا دنیا پہ سارے ذرائع جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے کیسا ایک ذریعہ ہمارے لیے بنایا، اور وہ چائنا کو ہماری دوستی جو ہے وہ عزیز کر دی۔ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے سارے راستے ہیں۔ اب یہ کافر نہیں چاہتے کہ ہم کسی ترقی کی راہ پر چل پڑیں، یہ ہمیں ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں ساری قوم سے کہتا ہوں کہ عمران خان سے لاکھوں اختلاف ہوں، لیکن ایسا دلیر اور بہادر آدمی ہمیں نہیں ملے گا جو ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سب پاؤں میں گرنے والے تھے، یہ انسان جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے۔ اس وقت کی نزاکت کے مطابق اس شخص کا ساتھ دیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ رب العالمین تو اس شخص کی حفاظت فرما اور اسے ہمت دے اور طاقت دے کہ یہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر کفر کا مقابلہ سختی کے ساتھ کر سکے۔ اور اسی طرح ہم اپنی جو آرمی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان میں بھی جو کوئی گرنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے سائڈ پہ کر دے، اور جو بہادر اور جہاد سے سرشار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے لے آئے۔ رب العالمین سے ہم ہمیشہ یہی توقع رکھتے آئے ہیں۔ اس ملک کو بڑی دنیا نے لوٹا ہے، ایک اور کچھ لوگوں نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کچھ اور مخلص لوگوں نے اور ایک قوم نے اس پاکستان کو بنایا تھا، اور یہ قربانیاں اتنی خالص ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم سب کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائیں، اور اندرونی اور بیرونی جو شیاطین ہیں ان کے شر سے اللہ کی ذات ان کو محفوظ رکھے، اور ہماری آرمی کو تا قیامت اسی طرح دلیر اور مخلص بنا کے رکھے ملک کے ساتھ، اور جذبہ شہادت سے سرشار کرے۔ یہی ہمارا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، ہمیں بھروسہ اس اللہ پاک کی ذات پر ہے، اور وہی ہمارا ساتھ دے گی، اور وہی ساتھ دیتی آ رہی ہے۔ نہیں تو جتنا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس ملک کو یہ جو سو کالڈ سیاسی لوگوں کو، آپ سیاستدان جن کو کہتے ہیں، انہوں نے جتنا لوٹا ہے، دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں یہ ہمارے ملک کو، لیکن اللہ کی ذات اس ملک کو بچا رہی ہے، اور وہ بچاتی آئی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے مومنین ابھی زندہ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے اثاثوں کی، ہماری آرمی کی، ہمارے پرائم منسٹر کی، رب کی ذات جو ہے وہ حفاظت فرمائے گی۔ اور میں اسی لیے اپنے ساری قوم سے کہتا ہوں، اپنے غیرت مند پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ نظر رکھیں، یہ خطہ تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں کر لیا، عربوں پہ تو وہ چھا گئے، عربوں کو پورا کو انہوں نے پاؤں کے تلے جو ہے وہ کچل کے رکھ دیا ہے۔
یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ یہ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو یہ طاقت دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ یہ پاکستان جس نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، وہ نظام عدل، اللہ کا نظام عدل بھی ایک دن اس ملک کے اندر ایسے ہی کسی درویش بندے کے ہاتھوں سے نافذ ہوگا، اور عزت و آبرو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تا قیامت جیتے رہیں گے۔ تو اس لیے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سب اختلافات مٹا دیں۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، ہم بھی تنگ ہیں، گورننس یہ سارے ان لوگوں کے لوگ ہیں جو حرام زادے چلے گئے اور اپنی باقیات پیچھے چھوڑ گئے، جن میں کرپٹ تاجر ہیں، جن میں بیوروکریسی ہے، ایسے جھوٹے لوگ ہیں، ایسے غلط لوگ ہیں۔ یہ ملک کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ملک کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سارے ابھی تک ان کی باقیات موجود ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس ملک میں صفائی کرنا چاہتی ہے۔ اس ملک میں جس نام پہ یہ ملک بنا تھا اللہ کی ذات، اس نام کو اس ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے۔ حوصلہ مت ہاریں، یہ جو سختیاں ہیں ان سختیوں سے گزر کر ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنی نماز میں، دعاؤں میں پرائم منسٹر اور آرمی کے لیے ہمیشہ دعا کریں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مستقل مزاج رکھے، ان کو ثابت قدم رکھے ہر کافر کے سامنے، ہر اس شخص کے سامنے جو دین اسلام اور ہمارے ملک کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے سامنے ہم سی سپلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کے خلاف اس نے بڑا سخت بیان دیا، یمن کی تھوڑی سی بات کی، ایران کے خلاف ویسے کا ویسے ہی سارا باتیں اور ہیں لیکن عمل کچھ اور ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی وہ ویسے ہی سلوک کرے گا جو پاکستان کے ساتھ کرے گا۔ طالبان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور وہ افغانستان میں حکومت میں آئے، یہ انتہائی ضروری ہے، ان کی کامیابی کی بھی دعا کی جائے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اس نے کشمیر کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، سب بیان دیے نا، کشمیر کے بارے میں کوئی دیا نہیں دیا، کیونکہ یہ جو مودی ہے یہ ان کا پارٹنر ہے، یہ اس کی حمایت کریں گے، ہماری حمایت نہیں کریں گے، ہمیں حمایت کروانی پڑے گی۔ وہ بات یاد رکھنی پڑے گی علامہ اقبال صاحب کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر کام کرنے ہیں، ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، انشاءاللہ تعالی میرے ہم وطنوں، ہمارے ملک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ منصوبہ بن چکا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس درویش بندے کو اس حکم سے ہٹانے اور بے ایمانوں کو اس ملک کے اندر لانے کا یہ منصوبہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمارا اور ہمارے ملک کا، ہماری آرمی کا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اور ہماری قوم کا حامی و ناصر تھا، حامی و ناصر ہے، اور انشاءاللہ تو ہمارا حامی و ناصر رہے گا۔ آپ کی مدد سے ہی یہ ملک، یہ خطہ قائم رہ سکتا ہے۔ یا اللہ سب شیطانوں کو اس ملک سے بھگا دے، یا اللہ سب کرپٹ لوگوں کا انجام جو ہے وہ عبرتناک کر دے جنہوں نے اس مخلص سرزمین کو لوٹا ہے۔ یا رب العالمین دنیا میں رسوا کر دے ان کو، اور اس ملک کو سرخرو کر دے، اس ہماری آرمی کو سرخرو کر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سرخرو کر، جنہوں نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ ان کے جو منہ سے نکلے ہیں وہ ایک ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم ہے۔ یہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔